بھابھی نے بالکل ٹھیک اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی لینگویج ہے وہ کرنٹ عربک لینگویج نہیں ہے، بلکہ وہ 1400 سال پرانی جو عرب میں بولے جانے والی زبان تھی وہ ہے۔ تو احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح تو جو نان عربک سپیکنگ مسلم ہیں ان کے اوپر تو اور بہت ہی ایک نازک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کنٹمپرری عربک کی بجائے آج سے 1400 سال پرانی عربی زبان سیکھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے مطابق تو قرآن کا کوئی بھی مارکیٹ میں دستیاب ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ہدایت کا جو کام ہے صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا۔ احمد صاحب بالکل، دیکھیں آپ کو لینگویج سیکھنی نہیں ہوتی، اگر کسی بھی لینگویج کی بک کو سمجھنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی لینگویج نہیں سیکھنی ہوتی، بلکہ آپ کو اس کے جو مین کی ورڈز ہیں ان کے معنی نکالنے ہوتے ہیں، اور پھر ایک جو جوائننگ ورڈز ہوتے ہیں جیسے کا، کی، ہاں، یا، وہ ایک عام سی ڈکشنری سے مل جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لینگویج کو لیں، آپ سنسکرت کو لیں، آپ عربی کو لیں، آپ اردو کو لے لیں، اگر اردو کی میں آپ کو غالب یا اس سے پرانے زمانے کی کتاب رکھ دوں تو میں اور آپ بھی اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، ایون اگر اس کا ایگزام ہوگا تو میں اور آپ فیل ہو جائیں گے اردو میں، حالانکہ ہم بچپن سے بول رہے ہیں اردو کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے فیل ہو جاتے ہیں جو بچپن سے اردو بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربوں کی حالت دیکھ لیں، وہ قرآن میں ایک چیز پہ مجتمع نہیں ہے، جمع نہیں ہے، وہ ان کے اندر فرقے ہیں، ان کے اندر لڑائیاں ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، کس بیس پہ کہ وہ بھی قرآن کی کتاب کو نہیں سمجھتے، اس کی ہدایت نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا، اب آپ کو لینگویج سیکھنی نہیں ہوتی، کیونکہ لینگویج جو سیکھی جاتی ہے وہ بولنے کے لیے سیکھی جاتی ہے، اور اس میں آپ اسٹریٹ جملوں کے اسٹریٹ جو اس کے معنی ہیں وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ ویکیبلری بٹھا سکیں اپنے دماغ میں، اور عربی لینگویج خاص طور پہ ہر ورڈ کی ایک پورا پیرامیٹر بنتا ہے، اس پیرامیٹر کے اندر وہ ورڈ کام کرتا ہے مختلف آیتوں میں مختلف طریقے سے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ عربی سمجھ لیں اور آپ قرآن کو سمجھ لیں، آپ کو ویکیبلری سمجھنی پڑے گی کہ ہر ایک ورڈ جو کی ورڈ ہے وہ کہاں کہاں کیسے کیسے یوز ہوا ہے اس دور میں ان آیتوں میں، اور پھر آپ وہ جوائننگ ورڈز تو عام سے ہوتے ہیں، وہ تو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں، کی، کا، یہ وہ، آپ اس میں لگا کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیسٹ فٹ ان ورڈ کیا آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آف دا آیا اینڈ دا سورہ ایز ویل۔ لیٹ سپوز میں عربک اسپیکر ہوں اور میں قرآن اٹھاتی ہوں، میں جو ڈیلی بیسس پہ الفاظ جس معنوں میں استعمال کر رہی ہوں، میں قرآن اٹھاؤں گی، میں انہی معنوں میں اس کو یوز کروں گی۔ میرے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں ان لفظوں کو قرآن کے اندر ہی ریسرچ کروں، بیکاز مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ڈیلی بیسس پہ میں جو لینگویج پڑھ رہی ہوں یا بولتی ہوں اسی لینگویج میں قرآن کو لیتی ہوں اور اسی طرح سے میں قرآن کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں۔ اب اگر ہم ایشین لوگوں کی بات کرتے ہیں، یا جیسے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اردو کا، اردو لینگویج کا ہم کو ایڈوانٹیج اس وجہ سے ہے، دو طرح سے ایڈوانٹیج ہے۔ ایک تو ایڈوانٹیج اس وجہ سے ہے کہ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو یہ ایک وہ والی لینگویج ہے جس کے لیے مجھے ڈپینڈنٹ ہونا ہے کہ کوئی مجھے سکھائے، اور وہ سکھانے کے لیے جو ہم نے میں نے اور احمد نے جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر ورڈ کو اٹھاتے ہیں اور اس ورڈ کو قرآن میں کہاں کہاں استعمال کیا ہے وہ تمام آیتیں نکالتے ہیں، اور ان آیتوں سے میننگ نکالتے ہیں کہ یہ اس ورڈ کی میننگ کیا ہے۔ جیسے فار انسٹنس نہر ہے، انہار ہے، نہر انہار، اگر میں نارمل عربک اسپیکنگ ہوں گی تو میں اس کو نہر لے کے ریور لے کے ایک طرف ہو جاؤں گی، لیکن چونکہ ہم لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریسرچ کا ہے، ہم قرآن سے ہی قرآن کو سمجھتے ہیں، تو ہم کرتے کیا ہے کہ ہم انہار یا نہر قرآن میں جہاں جہاں آیا ہوا ہے سب آیتیں نکالتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس ورڈ کو کیسے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اور قرآن کی سب سے بیوٹی یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ ایکسپلین کرتا ہے۔ جیسے برہ کے اوپر پوری آیت ہے، برہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب کی ایکسپلینیشن قرآن کے اندر آیتوں کے اندر ہی ہے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں بینیفٹ ہے، بیکاز ہم اردو اسپیکنگ ہے، آپ کو پتا ہے اردو از این آرمی آف لینگویجز، تو اردو جس زمانے میں بن رہی تھی اس نے کیا کیا ہے، ڈفرینٹ ورڈز لیے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز سے، اور اٹ از اے کمبینیشن آف آل دوز لینگویج۔
تو جس زمانے میں عربی کے الفاظ اردو کے اندر آئے ہیں وہ الفاظ اپنے اوریجنل معنوں میں آئے ہیں. جیسے فار انسٹنس نعمت. اب ہمارے ہاں ایک نعمت خانہ ہوتا ہے. نعمت خانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ والی جگہ ہوتی ہے جو کہ اوپر شیلف ہوتا ہے جہاں پہ ہم قرآن پاک رکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز. پرانے زمانے کا فریج ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو نعمت خانے کے ون آف دا میننگز آف نعمت جو کہ قرآن میں یوز ہوا ہے از ایز اے بینچ مارک, ایز اے ہائٹ.